2015 میں میں نیو ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھا, ملتان بیس تھا جناب. تو ہمیں کہا گیا کہ عید کی نماز اور عید سے پہلے میاں چنو ایک تحصیل ہے خانے وال کی, وہاں پہ مولانا آخری جمعہ پڑھاتے ہیں, پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں, عید کی نماز میں پڑھاتے ہیں. چاند رات کو مولانا آئے ہمارے پاس, جہاں ہم مولانا کے گھر کے بالکل سامنے کا ڈیرا ہے, وہاں ہم رکے ہوئے تھے. کھانا ہمارے ساتھ کھایا, کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جی آئیں نماز پڑھنے, عشاء کا ٹائم ہے. عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے, گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے, وہاں ہم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد وہاں کچھ لوگ پتہ نہیں بہاول نگر, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن کئی 100 کلومیٹر دور سے اسی علاقے سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے جناب جیسی نماز ختم ہوئی تو مولانا نے میرا ہاتھ پکڑا, اور ساتھ جناب اور جو ہمارے چینل کے لوگ تھے, ہم جناب باتیں کرتے, انہوں نے جیسی باہر جوتا پہننے لگے نا, جیسے مسجد سے باہر نکلے ہیں, تو کیونکہ ہم بھی عقیدت ابھی بھی ہے, عالم دین ہیں, ایک بڑی شخصیت ہیں, اللہ بھی ان کو مہربانی والا معاملہ کرے. تو جیسی جوتا پہننے والی جگہ پہ آئے نا مسجد سے, ہم بھی ویٹ میں تھے, مولانا صاحب اٹھے تو ان کے ساتھ ہی چلنا شروع کریں نا, ہم گئے بھی ان کے ساتھ تھے. تو جوتا پہننے والی جگہ پہ جب جوتا پہن رہے تو ایک وہ 3 سے 4 لوگ تھے, انہوں نے کہا جی ہماری وہ بچی کا معاملہ ہے تو آپ نے وہ کروایا تھا, ایک فون کال کر دیں مولانا تو آپ کی بڑی مہربانی. اب وہ بول رہے مولانا کہ نہیں یہ میرے گھر کا ٹائم ہے, یہ میری فیملی کا ٹائم ہے. وہ پھر دوبارہ انہوں نے جناب کہا مولانا مہربانی کر دیں, ایک کال سے آپ کی وہ بچی اور ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا, ذرا مہربانی کر دیں. مولانا نے جب وہ پھر دوبارہ کہ دیکھو یہ میری فیملی اور میرے گھر کا ٹائم ہے, نہیں میں جو میری فیملی کا ٹائم ہے پورا سال میں ادھر ہوتا ہوں ویسے ہوتا ہوں, یہ میں نہیں کروں گا. جناب مسجد سے ہم باہر نکلے, وہ 3-4 لوگ دوبارہ پیچھے آ کے پھر انہوں نے کہا مولانا دیکھیں وہ بچی کا مسئلہ ہے, وہ فلانا مسئلہ ہے, ایسے کر دیں آپ کی ایک کال. مولانا نے جناب بالآخر تیسری بار بھی ان کو ریفیوز کیا, اور پھر جو مولانا کے ساتھ 1-2 لوگ ان کے اپنے بھی تھے جو مطلب چل رہے تھے, انہوں نے بھی ان کو پیچھے کر دیا کہ یار آپ مہربانی کریں, بس مولانا نے انکار کر دیا تو نہیں. تو ایک دم میرے مائنڈ میں آیا کہ وہ ہزاروں بچیوں کے نکاح کروائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں میں غلط ہوں کہ ٹھیک ہوں. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ ایک فون کال شاید پھر اس ٹائم بھی ہو سکتی تھی, ایک مطلب لوگ جو کافی دور سے چل کر آئے تھے, اور پرانا بھی کوئی مولانا کا کوئی بیچ میں رول تھا, اب وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ہم بھی مولانا کے ساتھ ہی وہاں سے چل کر گھر تک ان کے جو جہاں ہم رکے ہوئے تھے ہم وہاں پر آ گئے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہزاروں بچیوں کی شادی, اور وہ ایسی بچیوں میں زیادہ تر تعداد ہمیں اسی طرح کے جو انفلوئنسرز ہیں یا انفلوئنشیل ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہی ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک غریب والا معاملہ ایک دم میرے مائنڈ میں ہے. تو یہ وہاں پر بھی ہم نے سنا کہ مولانا جو ہے وہ مولانا کے ساتھ آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے. میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں, میں کنفرم نہیں کر رہا کہ مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے جانا ہے تو اس کا اتنا ریٹ ہے. کراچی سے بہت ساری کمپنیز بنی ہوئی ہیں, تو وہ پیسہ جو ہے دعوت و تبلیغ میں خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہوتا ہوگا, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چلیں, مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے اس پورے معاملے میں کہ شاید اپنے بزنس جو مقاصد ہیں, یوسف جمیل صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں, وہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز, کسی کا نام لینا مجھے مقصود نہیں ہے, ان کا لے لیا ہے تو ان سے آپ ذرا خود ہی دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے. اسی طرح جناب مولانا خود بھی پچھلے کچھ ٹائم سے تنازعات اور تنقید کی زد میں ہے,